بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ گزشتہ نشست میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہم اس مرحلے پہ پہنچے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو قتل کیا، اور اس کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم سے عرض کی کہ پروردگارہ، میں نے اپنے آپ کو ایک مشکل میں ڈال لیا ہے، ایک مصیبت میں ڈال لیا ہے، اور تو مجھے اس مصیبت سے نجات دلا۔ رب انی ظلمت نفسی، حضرت موسیٰ نے فرمایا 16ویں آیت کہ اے پروردگار، میں نے اپنے اوپر ظلم کر ڈالا، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیا۔ فاغفر لی، پروردگار تو اس مصیبت سے مجھے نجات دلا۔ فغفر لہ، پروردگار عالم نے ان کو نجات دی۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ نجات دینے والا ہے اور رحیم ہے۔ آج کی جو آیت ہے، آیت نمبر 17، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار سے ایک عہد اور پیمان باندھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پروردگارہ، جو تو نے مجھے طاقت عطا کی ہے، جو بدنی طاقت عطا کی ہے، قوت عطا کی ہے، تو اس نعمت کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے میں کبھی بھی اس طاقت کا غلط استعمال نہیں کروں گا، یہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، اور میں کبھی بھی کسی مجرم کا پشت پناہ نہیں ثابت ہوں گا، اس کا مددگار نہیں بنوں گا، کسی مجرم کی اس کے جرم میں اعانت اور مدد نہیں کرنے والا ہوں۔ روایات سے بھی ملتا ہے اور قرآن کی آیات کے ظہور سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند متعال نے فکری طاقت اور قوت کے ساتھ ساتھ جسمانی طاقت اور قوت بھی عطا کی تھی۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ربی قال ربی، آیت نمبر 17، کہ اے پروردگار بما انعمت علیہ، یہ جو تو نے نعمت دی ہے مجھ کو، جس کے سبب سے میں مختلف کام انجام دے دیتا ہوں اور سخت اور مشقت والے کام بھی انجام دے دیتا ہوں، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میں کبھی بھی پشت پناہ اور مددگار نہیں بنوں گا ان لوگوں کا کہ جو مجرم ہیں۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، اب مرحلہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو قتل کر ڈالا ہے، اور بہرحال ایک طبیعی سی بات ہے کہ وہ قبطی فرعونیوں میں سے تھا، اور یہ خبر فرعون اور فرعونیوں کے کان میں جلد یا بدیر پہنچنے ہی والی تھی، اور اس کا اثر ظاہر ہونے ہی والا تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس رات کو واپس قصر فرعون میں نہیں گئے، بلکہ شہر کے اندر ہی وہ رات گزاری، اور صبح اس حالت میں کی کہ آپ کو خطرہ محسوس تھا فرعون اور فرعونیوں کی جانب سے۔ تو آیت میں کہا جا رہا ہے فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، حضرت موسیٰ نے اسی شہر میں صبح کی اور نئے دن کا آغاز کیا، لیکن حالت حضرت موسیٰ کی یہ ہے خائفاً یترقب، ایک اس طرح سے کہ خوفزدہ ہیں، اور دوسرا خطرے کو محسوس کرنے، خطرے کو بھانپنے والی حالت ہے، انتظار ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ان کو خطرہ لاحق ہو جائے۔ اتنے میں حالت یہ ہے، اتنے میں فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، اتنے میں ماجرا کیا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کہ کل وہی شخص کہ حضرت موسیٰ کو جس نے مدد کے لیے پکارا تھا، وہی بنی اسرائیل کا شخص جو حضرت موسیٰ کا پیروکار تھا، دوبارہ سے چیخ چیخ کر حضرت موسیٰ کو اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے، ایک اور
قبطی سے جھگڑ رہا ہے، لڑ رہا ہے۔ فَإِذَا، یہ اذا عربی میں اذا فجائیہ ہوتا ہے، یعنی اچانک دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ کہ الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ، کل جس شخص نے حضرت موسیٰ سے مدد مانگی تھی اس ایک اور قبطی کے خلاف جس کو قتل کر ڈالا تھا، وہی یستصرخہ، وہی چیخ چیخ کر دوبارہ ایک اور قبطی کے مقابلے میں مدد مانگ رہا ہے۔ قال لہ موسیٰ، حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ یہ قبطی، یہ سبطی، یہ ہمیشہ جھگڑتا رہتا ہے، یہ ہمیشہ کسی شر کے پیچھے رہتا ہے، یہ ہمیشہ جھگڑالو طبیعت کا ہے۔ تو قال لہ موسیٰ انک لغوی مبین، حضرت موسیٰ نے اس کو کہا کہ یہ تیری روش، یہ طریقے زندگی، یہ صحیح نہیں ہے، تو غوی ہے، یعنی صحیح راستے پہ راہ و رسم زندگی جو جس طرح سے ہونا چاہیے، انسان عقل مند ہو تو اس کا طریقہ زندگی یہ ہوتا ہے کہ وہ خواہ مخواہ کسی شر کے پیچھے نہیں ہوتا، فساد کے پیچھے نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ یہ ہر روز کسی نہ کسی سے لڑتا رہتا ہے۔ انک لغوی مبین، فلما، پھر اگلی آیت 19ویں آیت میں، اب کیونکہ ہمارے پاس فرصت کم ہے اور نشستوں کی تعداد بھی محدود ہے ماہ مبارک میں، اس لیے ہم چاہیں گے کہ جتنا ہو سکے اس کو جلد سے جلد سورہ قصص کے اس حصے کو کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں آئی ہیں 40-45 آیتیں، اس کو ہم اسی فرصت میں، انہی فرصتوں اور نشستوں میں ہم بیان کر دیں۔ تو اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ فَلَمَّا أَرَادَ أَن يَبْطِشَ، جب حضرت موسیٰ نے اب دیکھا کہ وہ مدد کے لیے پکار رہا ہے، وہ سامنے والا قبطی، تو جب حضرت موسیٰ نے یہ دیکھا، حضرت اس شخص نے، طرف نے یہ دیکھا کہ اب حضرت موسیٰ آ رہے ہیں اور ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں، اب اس نے یہ دلچسپ بات ہے کہ اس نے یہ محسوس کیا، وہ جو سبطی تھا حضرت موسیٰ کا کل جس کی مدد کی تھی اور آج جو چیخ چلا کر دوبارہ مدد کے لیے پکار رہا تھا، جب حضرت موسیٰ کو آتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ اس کو کوئی گزند یا نقصان یا اس کو کوئی ضرب رسید کرنے والے ہیں۔ تو اتنے میں وہ کہتا ہے کہ دیکھیے آیت فَلَمَّا أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا، جب حضرت موسیٰ نے چاہا کہ وہ ہاتھ ڈال کر ہٹا دیں، بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا، اس دشمن کو کہ جو حضرت موسیٰ کا بھی دشمن ہے اور اس سامنے والے بنی اسرائیل والے کا بھی دشمن ہے، یعنی اس قبطی کو ہٹانا چاہتے تھے، اس کے لیے حضرت موسیٰ آگے بڑھے تھے۔ تو جب حضرت موسیٰ نے ابھی یہ چاہا تھا کہ قَالَ یا موسیٰ، تو اس بنی اسرائیلی نے وہ یہ سمجھا کہ حضرت موسیٰ مجھے مثلاً ہٹانے یا مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسی بالامس، اے موسیٰ کیا آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح سے کل آپ نے ایک انسان کو قتل کر ڈالا تھا۔ اتريد، آیا آپ چاہتے ہیں ان تقتلنی، مجھے ویسے ہی قتل کرنا کہ کما قتلت نفسا بالامس، جیسے کل آپ نے ایک اور کسی اور جان کو قتل کر ڈالا تھا، انسان کو۔ ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض، اب یہ جملہ اس نے بڑا سخت کہا، کل جس کی حضرت موسیٰ نے مدد کی تھی آج وہ حضرت موسیٰ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ زمین میں ایک جابر اور ظالم بادشاہوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں، جس کو چاہیں آپ مار کر ہٹا دیں۔ وما تريد ان تكون من المصلحین، اور آپ اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتے ہیں، یعنی آپ اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ میں ظالم اور جابر بادشاہوں کی طرح عمل کریں۔ اب تاریخ میں ہے کہ جب وہ تیسرے شخص نے کہ جو قبطی تھا، فرعونی تھا، اس نے جب یہ دونوں کا مکالمہ سنا، حضرت موسیٰ اور ان کے پیروکار کا، اور وہ مکالمہ یہ تھا کہ اے موسیٰ
کیا آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں اس طرح سے جیسے کل آپ نے ایک شخص کو قتل کیا تھا؟ تو اس کو معلوم چل جاتا ہے کہ کل جو قتل ہوا تھا وہ حضرت موسیٰ نے کیا تھا۔ تاریخ میں ہے کہ وہ جا کر بھاگ کر فرعون اور فرعونیوں کو یہ خبر پہنچا دیتا ہے کہ کل کا قتل حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے ہوا ہے۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ قَالَ يَا مُوسَىٰ۔ اگلی آیت جو 20ویں آیت ہے اس میں ایک شخص ہے، اس کو تاریخ میں کہا گیا ہے کہ یہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، اور یہ مؤمن آل فرعون بھی شاید کہا گیا ہے اس کو روایات میں۔ حضرت موسیٰ کا خیر خواہ تھا یہ مدینے کے یعنی شہر کے اس پرلے کونے سے بھاگتا بھاگتا حضرت موسیٰ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے موسیٰ، جو مدینے کے بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے میٹنگ بلائی ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کر رہے ہیں اور وہ تمہیں قتل کرنا چاہ رہے ہیں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم اس شہر سے نکل جاؤ۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، اور ایک شخص آیا مدینے کے اس کونے سے یعنی قصر فرعون سے، جیسے روایت تفسیر میں ہے، یسعیٰ، بھاگتا بھاگتا، قال یا موسیٰ، اس نے آ کے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، ان الملأ یأتمرون بک، یہ جو قوم کے بزرگ ہیں، یہ جرگہ ہے، اس نے میٹنگ بلائی ہوئی ہے تمہارے بارے میں، لیقتلوک، تاکہ تمہیں کس طرح سے قتل کریں، فخرج انی لک من الناصحین، تو میں تمہیں یہ خیر خواہانہ مشورہ دیتا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم جلد سے جلد اس شہر کو چھوڑ کر بھاگ جاؤ۔ اس کے بعد فخرج منہا خائفاً، یہاں سے حضرت موسیٰ کا مصر سے مدین کی طرف سفر شروع ہوتا ہے کہ کل کی گفتگو میں ہم انشاءاللہ اس مرحلے کو آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔